یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہے۔ انہی نوجوانوں کو آپ دیکھو، رات کے 1-1 بجے تک آپ کو چوک چوراہوں پر موبائل چلاتے ہوئے مل جائیں گے، جہاں پر قرآن کریم کی تراویح ہوتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس کے حوالے سے چند باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے مہینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اور جہنم کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ فرشتے کا ایک بڑا ہجوم اس زمین پر پھیلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو عام فرما دیتے ہیں، جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں اور جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں بیان فرمائی کئی ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ بھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، یعنی آسمانی دنیا پر، وہ اس زمین پر نہیں، اس دنیا میں نہیں، آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں، آپ سبھی کو معلوم ہوگا، لیکن یہاں پر فضیلتوں کو بیان کرنے کے بجائے میں چند باتیں اصولی طور پر جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، صرف ایک مہینہ، اور وہ ایک مہینہ اس لیے ہے تاکہ پورے سال انسان کھا پی کر اپنے جسم کو طاقت اور قوت دے، پورے سال اپنے وقت کو اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کو بھی پوری کرے، لیکن اس مہینے کے لیے خاص ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح ہم اور مہینے میں زندگی کو گزارتے تھے، سال بھر کے مہینوں میں یعنی 11 مہینے میں جس طرح ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس طرح زندگی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں گزارنے نہیں ہے۔ ان مہینوں سے الگ ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ جس طرح اور مہینوں میں نماز پڑھنے پر، فرض نماز پڑھنے پر صرف فرض نماز کی ہی ثواب ملتے تھے، نفل نماز پڑھنے پر صرف نفل ہی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اتنا خاص ہے، اتنا خاص ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر نفل نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا سمجھنے، فکر کرنے کی، غور کرنے کی بات ہے کہ نفل نماز پڑھنے پر آئندہ جو فرض نماز پڑھتے تھے
اس فرض نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل نماز پڑھنے پر عطا فرما رہے۔ لیکن کچھ نوجوان خاص طور سے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اتنی غافل رکھتے ہیں، اتنی غافل رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ روزہ چھوڑ رہا ہے یا نمازوں کو چھوڑ رہا ہے یا تراویح کو چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں۔ اس مہینے کے اندر دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام اللیل یعنی کہ تراویح پڑھنی ہے، اور پورے مہینے میں قرآن کریم کا ایک پورا سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس مسجد میں سورۃ تراویح ہو رہی ہے وہاں پر جائیں گے اور سورۃ تراویح پڑھیں گے، یا پھر کہیں ایسے نہیں ہے کہ ہر مسجد کے امام صاحب قرآن کریم کی تراویح پڑھا رہے اور ہم ان پر پریشر ڈال رہے، ہم ان پر زور ڈال رہے کہ امام صاحب جلدی ختم کرو، امام صاحب جلدی ختم کرو، کیا آپ نے اتنا دیر کیوں لگا دی، آپ زیادہ دیر نہ کرو، صرف آدھے گھنٹے 35 منٹ میں کیا کہتے ہیں تراویح ختم کرو۔ آپ اس پر زور نہ ڈالیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہے، امام صاحب پر زور ڈالنے پر نہیں ہے۔ اور وہی نوجوان، وہی لوگ جو لوگ امام صاحب پر پریشر ڈالتے ہیں کہ امام صاحب جلدی تراویح ختم کرو، جلدی تراویح ختم نہیں کرو گے تو جہاں پر سورۃ تراویح ہوگی ہم وہاں پر تراویح پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے۔ انہی نوجوانوں کو آپ دیکھو رات کے 1 بجے تک آپ کو چوک چوراہوں پر موبائل چلاتے ہوئے مل جائیں گے۔ یہ ہمارے قوم کا حال ہے، یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ اسی لیے نوجوانوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو ہمارے دلوں پر راج کرتا تھا پورے 11 مہینے تک، یعنی کہ شیطان، وہ شیطان اب اس مہینے میں قید ہونے والا ہے۔ جب وہ قید ہو جائے گا تو کھل کر اللہ کی عبادت کرو، اور اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے، پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ یہ نہیں کہ صرف جائیں گے رمضان المبارک میں 1 مہینے میں نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور صدقہ خیرات کر لیں گے، اس کے بعد جیسے عید کی صبح ہوگی کہاں مسجد تھی، کہاں ہمیں مسجد کا راستہ کدھر ہے، سب کچھ بھول نہیں جانا ہے، سب کچھ بھول نہیں جانا ہے، بلکہ ان کو یاد رکھنا ہے۔ اور دوبارہ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرتے تھے اسی طرح اور مہینوں میں ہمیں اور آپ کو عبادت کرنا ہے، یہ زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے تراویح ایسی مسجد میں پڑھنی ہے، ایسی مسجد میں پڑھنی ہے جہاں پر قرآن کریم کی تراویح ہوتی ہو، اور جو میں نے بتایا کہ امام صاحب پر پریشر نہیں ڈالنا، جلدی ختم کرو، اتنے منٹ میں ختم کرو، اتنے گھنٹے میں ختم کرو، نہیں۔ امام صاحب اگر جلدی ختم کرتے ہو تو ان کو آپ بتائیں کہ آپ تھوڑا اور وقت لیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے تراویح پڑھ سکیں، اور آپ کو مزہ آنا چاہیے تراویح میں۔ اپنے آپ کو اللہ سے تعلق ایسا جوڑ لو، ایسا لو لگا لو کہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہو تو وقت کا پتہ نہ چلے۔ یہ اصل ہدایت ہے۔ میری باتوں کو برا نہیں ماننا۔ آج جو نوجوان نسل کا جو حال ہے، میرے سے لے کر، میں سب کی باتیں کر رہا ہوں، میں خود کی بھی باتیں کر رہا ہوں، سب کا حال یہی ہے۔ اسی لیے ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔